بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. یوم یکجہتی کشمیر جو کل منایا جا رہا ہے، پوری پاکستانی قوم اکٹھے ہو کر کشمیریوں کو یہ میسج دے رہی ہے کہ وہ سوا کروڑ اکیلے نہیں ہیں. پاکستانی 22-24 کروڑ قوم ان کے ساتھ موجود ہے. ان کی اخلاقی، سفارتی، سیاسی جو مدد ہے وہ فراہم کر رہی ہے. انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو بھارت کا فاشسٹ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کر رہی ہے. اور خاص طور پہ آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے جو مقبوضہ کشمیر میں حالات بپا ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو افواج کی تعداد بڑھائی ہے، اور ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے یہ جو معاملہ سامنے آ رہا ہے، جس کے اوپر ڈاکٹر سٹینٹن گریگری جو جینوسائیڈ واچ کے بانی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جینوسائیڈ کا جو عمل ہے وہ آسام یعنی انڈیا کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر شروع ہو چکا ہے. اور انہوں نے 10 پوائنٹس جو ہیں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور یہی وہ 10 پوائنٹس ہیں جنہوں نے روانڈا میں بیان کیے تھے جو وہاں فائٹ ہوا تھا. آج کے اس پروگرام میں ہم ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ جو اس کا جو ہیومن رائٹس پہلو ہے، خاص طور پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے وہاں پہ بلیک لاز کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں پہ PSA لگائے جا رہا ہے. وہ کلونیل لاز جو پوری دنیا کے اندر ختم ہو چکے ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہیں، اس پہ دنیا کیوں خاموش ہے؟ بیشتر قراردادیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی موجود ہیں، 18 سے زائد قراردادیں جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو بات چیت کے حوالے سے انہوں نے پیشکش کی ہے اور مشروط بات چیت کے حوالے سے کیا ہے، ہندوستان نے اس کے جواب میں جو ایکسرسائزز ہیں وہ کر کے اور فالس فلیگ آپریشن کر کے کیا میسج دیا ہے، اس پر بات کریں گے. جناب، سب سے پہلے پینل سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہم اسکائی پہ جوائن کیا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں شنیلا مار صاحبہ، آغا اقرار ہارون صاحب، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعظم چودھری صاحب اور سجاد انور صاحب. تو پہلا میرا سوال ہوگا مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے. جو ہم بات کر رہے ہیں مقدمہ کشمیر کے حوالے سے، مقدمہ کشمیر کا جو انسانی پہلو ہے جس کو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو ہندوستان نے کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے بپا نہیں کیا؟ اور خاص طور پہ دنیا کی جو خاموشی ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے اس کے اوپر؟ جی شکریہ یاسر. بات یہ ہے کہ 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس تنازع کو، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یہ حق تسلیم کیا تھا کہ کشمیر کے جو عوام ہیں وہ استصواب رائے کے ذریعے اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت سے. وہ آج تک ہوا نہیں ہے. اور یہ کل جو یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے کشمیری عوام کے ساتھ 5 فروری کو، یہ شروع ہوا تھا 1990 میں. مجھے یاد پڑتا ہے مرحوم قاضی حسین احمد صاحب انہوں نے شروع کیا تھا، اور اگلے سال مسلم لیگ نواز کی پہلی حکومت آئی تھی اور یہ شروع ہوا. تو تب سے یہ چلا رہا ہے. بہت سارے دن ہیں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اور اظہار ہمدردی کے، وہ چلے آ رہے ہیں. لیکن کشمیری عوام کی جو مشکلات ہیں اور مصائب ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ دنیا جو ہے وہ اس طرف نہیں دیکھ رہی. لیکن جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، چاہے اقوام متحدہ کی ہو، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، ہیومن رائٹس واچ ہو، یہ تمام جو تنظیمیں ہیں یہ ہر سال جو اپنی رپورٹ جاری کرتی ہیں اس میں کشمیری عوام کی جو مشکلات ہیں اور جو مصائب ہیں اور جس امتیازی سلوک کا ان کو سامنا ہے اس کا ذکر کرتی ہیں. بدقسمتی سے یہ ہے کہ دنیا کی جو سیاست ہے اور جو بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ اعلیٰ انسانی آدرشوں پر اور قوانین پر نہیں بلکہ ریاستی مفادات پر چلتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے یک طرفہ طور پر جو ضمانتیں کشمیری عوام کو انہوں نے دی تھیں، اور جو ان کے آئین کے اندر جو 35 اور 370 جس طریقے سے ختم کر کے اس ریاست کو 3 حصوں میں توڑ کے رکھ دیا، تو اس کے بعد پاکستان نے تو اس پر آواز بلند کی، لیکن ہمارے بہت سارے جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی خاموش رہے. تو یہ ایک بدلتی ہوئی حقیقت ہے
जो कि हमें मालूम है कि किस तरीके से ये जा रहा है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान तो अपनी तौर पर जो पुरअमन जो जदोजहद है उसकी हिमायत करता है, और जो अखलाकी और सफारती तो वो जिस तरह से 33 साल पहले हुआ था, कल भी यकीनन ऐसे ही होगा। लेकिन बात यह है कि जो कश्मीरी अवाम की जो मुश्किलात और मसाइब हैं वो कैसे हल होंगी, वो एक अभी भी एक सवाल है। यकीन बड़ा चुभता हुआ सवाल है दुनिया की ज़मीर के हवाले से भी। शनीला अमार साहिबा, आपसे इसी हवाले से पूछ लेते हैं। जिस तरह से बैकग्राउंडर भी दिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी मुज़फ़्फ़राबाद में खड़े होकर ये कहा था कि हम जगमोहन को भागमोहन बना देंगे। जब ये जगमोहन जो है वहाँ का जो गवर्नर बना के भेजा गया था, उसने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। ये इंटरनेशनली अगर हम ख़ास तौर पे इस मसले को देखें जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस के हवाले से है, करारदादें मौजूद हैं, जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट मौजूद है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट मौजूद है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मौजूद है, खुद यूनाइटेड नेशंस के रैपोर्टर्स की रिपोर्ट्स इसके हवाले से मौजूद हैं कि वहाँ पे अरसा हयात कश्मीरियों के ऊपर तंग हो रहा है। तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है सिर्फ इकोनॉमिक मसलहतों की वजह से खामोशी का शिकार कब तक रहेगी? और ख़ास तौर पे अगर ये मसला बर्निंग इशू बनता रहा तो इससे तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अफेक्ट करेगी। देखिए, ऐसे जो 5 फरवरी है ना, वो हर साल हम मना लेते हैं। कल भी मनाया जाएगा, एहतजाज होंगे, जल्द से जुलूस तकरीरें होंगी, लेकिन कश्मीरियों के हालात नहीं बदल रहे। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, वो अपने इकॉनमी के जो मफादात हैं उनको देखेगी। इसी वजह से ना कश्मीर का मसला हल हो रहा है, ना फ़लस्तीन का मसला हल हो रहा है, क्योंकि उनके मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर वो जो हमारे इस्लामी ममालिक थे उनके फॉरेन सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस करवाई, उसके फ़ौरन बाद यूएई और भारत ने अपनी जो थी वो इंदिया दे दिया कि हम मकबूजा कश्मीर के अंदर सरमायाकारी करेंगे। क्या इतने बड़े इस्लामी मुल्क हैं, क्या वो भारत को इस बात के ऊपर मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप पहले मकबूजा कश्मीर का मसला हल करें, फिर हम वहां पे जाकर कोई सरमायाकारी करेंगे? लेकिन वो जा रहे हैं, जाकर सरमायाकारी कर रहे हैं। इसी वजह से जो भारत है उसको अपनी मनमानी करने का मौका मिला हुआ है। और जो उन्होंने किया 35A और 370 जो था, यकतरफा तौर पे इसको रिवोक कर दिया इन आर्टिकल्स को, जबकि महाराजा के ज़माने से उसकी खुसूसी हैसियत जो थी कश्मीर की वो चली आ रही थी। 35A। और उसके बाद जो वहाँ की जो अवाम है और उसके इन्हीं के बेस के ऊपर जाके इलेक्शन भी लड़े मोदी सरकार ने, लेकिन उनको उस तरह से पज़िराई अपनी अवाम में भी नहीं मिली, यानी कि उनके अवाम ने भी इस चीज़ को इतना सराहा नहीं है। लेकिन जो बीजेपी की जब से भी हुकूमत आई है, वहाँ पे जो मुस्लिम कुछ जो इकदाम और कर रहे हैं, उससे पहले भी हमें मोदी साहब का पता है कि गुजरात के अंदर उन्होंने किस तरह से मुस्लिम कशी की पॉलिसी अपनाई हुई थी। तो अभी तक उनके होते हुए ये मसला जो है वो हल होता हमें नजर नहीं आ रहा। अब आप देखें कि वो पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करें, इन आर्टिकल्स को चेंज करने को। अब वहां पे जो गैर कश्मीरी हैं 42 लाख लोगों को इन्होंने डोमिसाइल वहां पे दे दिए हैं, क्योंकि इनका ये मर्दमशुमारी भी वहां पे रोक दिए 2026 तक, क्योंकि मसला ये कि वहां पे गैर कश्मीरी लाके आबाद करें, फिर उसके बाद रायशुमारी करवाएं ताकि हम अपनी मर्जी के नताइज ला सकें, अपने मन मर्जी का वहां पे वजीर आला ला सके। तो ये एक पूरी प्लानिंग के तहत कश्मीर का पूरी डेमोग्राफी और वहां के अंदर उनकी सारी अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दुनिया खामोश है। और बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया इतनी बड़ी जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी होते हुए देख के रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स पे अगर अमल नहीं होगा तो उन रिपोर्ट्स के आने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता है। आप ये देखें कि जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है ये भी जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 की खिलाफवर्जी है, लेकिन क्यों नहीं इस पे बात की जा रही है? तो आप कह रही हैं कि जब तक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती कश्मीरियों को तो रिपोर्ट्स उस तरह से काम नहीं कर सकती। जब तक आप जाके उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे हर फोरम के उसके लिए, तो रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी और आप उनके जरिए। आपका पॉइंट आ गया। मुझे आजम चौधरी साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करना है, फरमाइएगा। बात हो रही है रिपोर्ट्स की, दरामद ना करने की, वर्ल्ड कम्युनिटी के खामोश रहने की, इंसानी हुकूक की पामालियों की जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रही हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किस हद तक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, कितना बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान फरीक भी है, वकील भी है और पाकिस्तान यकीनन हर फोरम के ऊपर इस मसले को उठाता रहा है।
تو اب اگر دنیا خاموش ہے تو پاکستان کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں؟ کیا پاکستان آئی سی جے میں جا سکتا ہے وار کرائمز کے معاملے کو لے کر؟ کیا پاکستان یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے جو 6 ممبرز ہیں، 5 ممبرز ہیں، بگ 5 جن کو کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے دوبارہ سے جھنجھوڑ سکتا ہے؟ کیا یہ پریکٹیکل سٹیپس کوئی کام کریں گے؟ کشمیریوں کے لیے کوئی بریدنگ سپیس پیدا ہوگی؟ شکریہ یاسر. سب سے پہلے تو کشمیریوں کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھارت کی تمام تر ہٹ درمی کے باوجود، مظالم کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور اپنی جو جدوجہد ہے وہ اسی طرح جاری رکھی ہوئی ہے جس طرح پہلے دن سے وہ انہوں نے شروع کی تھی. آپ دیکھیں کہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو نوجوان ہیں، انہوں نے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کر کے اس کو بجھنے نہیں دیا، اس کو کمزور نہیں ہونے دیا. اور پاکستان واحد پوری اسلامی دنیا کے اندر واحد ملک ہے جو فریق بھی ہے لیکن وہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، ان کے حقوق کی بات کرتا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے اوپر جو وہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو پوری دنیا کے سامنے لاتا ہے. اس لیے کشمیریوں کا سب سے زیادہ اعتماد بھی پاکستان کے اوپر ہی ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی وہاں پر کوئی میچز ہوں یا پاکستان کے اندر خوشی کی خبر ہو، غم کی خبر ہو، آپ کشمیریوں کو دیکھیں کہ وہ وہاں پہ پاکستان کے بالکل اسی طرح خوشی اور غم ہمارے ساتھ مل کے ملاتے ہیں اور ہم بھی کشمیریوں کی ہر غم اور ہر خوشی میں شریک رہتے ہیں. اب آ جاتا ہے جو اسلامک ورلڈ ہے یا پوری دنیا اس پہ کیوں نہیں بولتی. دیکھیں بھارت ایک بہت بڑی ایک منڈی بن چکا ہے. اس نے اپنی جو آبادی تھی، اس کی بہت بڑی ایک آبادی تھی، اس نے اس کو اپنی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا اور بھارت کو ایک منڈی کی صورت میں دنیا کے سامنے لے کے آیا. اب باقی ممالک کے وہاں پہ فائنینشیل انٹرسٹ، فائنینشیل سٹیکس وہاں پہ وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں. جس طرح ابھی شنیلا بات کر رہی تھی یو اے کی، دیگر ملکوں کی، وہ کیوں نہیں کشمیر کی بات کرتے، کیوں نہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت سارے جو فائنینشیل سٹیکس ہیں وہ انڈیا کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ آواز نہیں اٹھاتے اور کھڑے نہیں ہوتے. لیکن آپ پوری دنیا کے اندر، آپ کل بھی دیکھیے گا 5 فروری کو بھی آپ پوری دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن کے باہر بھی تمام ممالک میں بھارتی سفارتخانوں کے باہر کشمیریوں کے احتجاج بھی نظر آئیں گے اور کشمیریوں کی جدوجہد بھی نظر آئے گی اور اس میں پاکستانی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں ہر لڑائی میں. اب اس کو اس فورم پر اٹھانے کی جو آپ بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے دن سے اس تگودو میں ہیں اور ہم نے کبھی اس میں کمی کوتاہی نہیں کی. ہاں، ہمیں مزید شد و مد کے ساتھ تمام جو بین الاقوامی فورم ہے اس پہ اس ایشو کو اٹھانا چاہیے اور لابنگ کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جن ممالک کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر پائیں، لابنگ کریں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہماری آواز میں آواز ملائیں اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے ہم کوئی اپنا رول پلے کر سکیں. لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی پہ آیا ہوا ہے. وہ کشمیر کا نہ صرف اس نے اسپیشل سٹیٹس چینج کیا، وہاں پہ جس طرح ابھی بچے کی ہم نے ایک فوٹیج جو آپ نے دیکھی اپنے پروگرام میں چلائی، دیکھیں وہاں پہ پیلٹ گنز کا جس بے دریغ طریقے سے استعمال کیا گیا، عصمت دری کی گئی خواتین کی، ہمارے ہزاروں جوانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا. بھارت ہر طریقے سے اس کا سٹیٹس اس لیے چینج کرنا چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے استصواب رائے، بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آبادی میں وہاں پہ اضافہ کرے اور اگر استصواب رائے تک کی نوبت آتی ہے تو اس کے جو آبادی ہے، جو ہندو کمیونٹی ہے، وہ وہاں پہ اکثریت میں ہو تاکہ کشمیر کا جو ہے استصواب رائے کا فیصلہ جو ہے وہ بھارت کے حق میں آ جائے. وہ اس وقت ہر ممکن اس کوشش میں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بین الاقوامی قوتیں وہ سارا کچھ دیکھتے بوجھتے بھارت کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی. صرف انسانی حقوق کی چند تنظیمیں ہیں جو ہمیں اس پہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کشمیری یقیناً کل کے دن کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس دن میں پاکستان ایک میسج بڑا سٹرونگ دیتا ہے دنیا کو کہ کشمیری اکیلے. اب کشمیریوں کو ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے یا ان کے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کون کون سے ایسے آپشنز ہیں جو پاکستان ایکسرسائز کر سکتا ہے جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو؟ کیونکہ آرٹیکل 370-35A کے خاتمے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ ڈیموگرافک چینج کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. بہت شکریہ. دیکھیں میں اس میں 2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے
پہلا 5 فروری کور کیا ٹھیک۔ اور اللہ جنت نصیب کرے قاضی حسین احمد صاحب کے انویٹیشن کے اوپر ہم لوگ وہاں پہ کوہالہ برج گئے، تھوڑا سا فرق آ گیا اور آج وہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا ہے۔ میں کسی میڈیا کسی اخبار میں میں نے باتیں دیکھی ہے، 5 فروری منایا جاتا تھا یا منایا جانا تھا انسانوں کی زنجیر کے طور پہ، ایک انسانوں کی زنجیر پہلے دفعہ بنائی گئی تھی جو کوہالہ برج سے لے کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس کا حصہ رہا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کوہالہ برج سے لے کر راول پنڈی اور اسلام آباد تک انسانوں کی زنجیر بنی تھی۔ 5 فروری انسانوں کی زنجیر کا اس کا سلوگن تھا، کدھر گئی وہ زنجیر؟ پہلا تو سوال میرا یہ ہے، آج ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یکجہتی کے طور پہ بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ انسانوں کی زنجیر کیوں بنائی گئی تھی؟ وہ ایک اتنا اسٹرانگ میسج پوری دنیا میں گیا تھا کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بہن، ایک ایک ماں، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بیٹا اس زنجیر کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ وہ کئی سال تک انسانوں کی زنجیر بنتی رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بالکل چیز ختم ہو گئی۔ پہلی تو بات آپ نے کہا کیا کرنا چاہیے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک انسانوں کی زنجیر جو کہ وہ اس کا سلوگن تھا، کشمیر انسانوں کی زنجیر، وہ پھر آپ کو واپس لے کے آنا پڑے گا۔ برا نہ منائیے گا میرا، یہ تو اب ہمارے جو اکیڈیمیا ہیں ان کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ کہیں پڑھی آپ نے یہ بات انسانوں کی زنجیر والی کہ 5 فروری کو ہمارا سلوگن کیا تھا، 5 فروری کیوں منانا جانا تھا؟ یوم یکجہتی یہ کشمیر فیصلہ ہوا تھا کہ یوم یکجہتی کے طور پہ انسانوں کی زنجیر ہر سال بنائی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک تو بات یہ، سیکنڈلی میرے دوستوں نے بہت اچھی باتیں کر دی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ میں ان باتوں کو میں اپنی الفاظ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو میری ایک دل کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ میرے چاروں طرف پیلے پتے پڑے ہیں، یہ ٹن مرن میرے وطن کی نشانی۔ میرا وطن جگنوؤں کا وطن تھا، میرا وطن تتلیوں کا وطن تھا، میرے وطن کی خوشبو ہواؤں کے ساتھ پہاڑوں سے اوپر چلے جاتی تھی، مگر چند وحشی جنگلوں سے نکل کر میرے شہروں میں آ بسے اور رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے میرے سامنے میری خوشیوں کو قتل کرتے رہتے، اور میں کھڑا انہیں دیکھتا ہوں۔ خدایا مجھے معاف کر دے، خدایا مجھے معاف کر دے، ان وحشیوں کو واپس جنگل میں بھیج، یا میری ماؤں کی کوکھوں سے جاننے کی طاقت چھین لے کہ میں آنے والی نسلوں کو غلامی میں دیکھ سکتا نہیں۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھوں گا، میں اپنے حواس کھو بیٹھوں گا۔ بالکل بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ترجمانی کشمیریوں کی۔ سجاد انور صاحب فرمائیے گا، انڈین آرمی جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہی ہے، 10 لاکھ کی تعداد ہے، ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک انڈین آرمی کا فوجی تعینات کیا گیا ہے، اس کے اوپر پھر مزید جو لوکلز، ہندو لوکلز ہیں یا جن کو باہر سے لا کر بسایا جا رہا ہے، انہیں بھی مسلح کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ورلڈ کمیونٹی نہیں دیکھ رہی؟ کیا ورلڈ کمیونٹی کو مزید کشمیریوں کی قربان ہوتی ہوئی جانوں کا انتظار ہے کہ وہ انتظار کریں، پھر کوئی بات کرے، پھر ہم دیکھیں کہ وائس آف امریکہ بات کر رہا ہے، بی بی سی بات کر رہا ہے، ان کو کشمیریوں کی خون چاہیے ہوتا ہے ان پہ بات کرنے کے لیے، دنیا کی پریس کیوں خاموش ہے؟ ہم نے دیکھا تھا 5 اگست 2019 کے بعد سے کچھ بات ہوئی تھی اس کے اوپر، لیکن اب مسلسل خاموشی ہے۔ روس اور یوکرین کا معاملہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کشمیر کا معاملہ کم اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو سلیکٹڈ قسم کا ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے دنیا کی ورلڈ پریس کمیونٹی کے اوپر بھی؟ جی بالکل یاسر، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 5 فروری ایک دن تھا جو آغا صاحب نے بتایا کہ انسانوں کی زنجیر بنائی گئی تھی، لیکن آج کب سے ہم 5 فروری جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ منا رہے ہیں، لیکن ہم اس سے آگے جو اگلے لیولز ہونے چاہیے تھے ہم ان کی طرف نہیں گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے کیا اس کا ضمیر نہیں جاگتا یا وہ دیکھ نہیں رہا، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھارت میں سیکولر اور کمپیریٹیولی ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھیں تو اس وقت جو ہمارے عرب دوست تھے یا دوسرے دیگر اسلامی ملک جو تھے وہ کشمیر کے لیے بات کرتے تھے، لیکن جب وہاں پہ ایک متشدد ہندو نظریے پہ یقین رکھنے والی پارٹی کی حکومت بنی تو ہمارا یہ خیال تھا اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، نیچرل یہ ایک
ایونٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو سپورٹ تھی اسلامی ملکوں کی وہ بڑھ جانی چاہیے تھی. انہوں نے کشمیر میں سٹیٹس بھی چینج کر دیا, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ مودی کے زمانے میں مودی نے جو عرب دنیا کے ساتھ اپنے نئے تعلقات اور اقتصادی تعلقات قائم کیے, اس کے نتیجے میں ہماری سپورٹ کم ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 5 فروری کو سامنے رکھتے ہوئے, آگے بڑھتے ہوئے, ابھی پاکستانی گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے مواقع پہ جو وہاں پہ جنگی صدمات کی شکار عوام ہے, جو جنگ کے نتیجے میں جو جنگی تھکاوٹ اور جنگی نفسیات جو کریٹ ہوئی ہے, لوگ ذہنی طور پہ اپاہج ہو چکے ہیں, اس کے اوپر جو مٹیریل ہے وہ کچھ ایسا BBC کو, CNN کو دینا چاہیے گورنمنٹ کی سطح پہ, اور ان سے بات کرنی چاہیے, لابی کرنی چاہیے, تاکہ وہ 5 فروری کے دن کے مناسبت سے کوئی وہاں سے ڈاکومنٹریز آ جائے. پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ میں اس کے حوالے سے کافی ایک حساسیت بڑی ہے, جو خاص طور پہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے اور کینیڈا کی پارلیمنٹ ہے, وہاں سے آوازیں ابھری ہیں کشمیر کے لیے. اور چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی تھی جو ابھی آپ نے بات کی, کہ انہوں نے کہا کہ یوکرین پہ تو انٹرنیشنل کمیونٹیز سپورٹ مانگ رہی ہیں رشیا کے خلاف, لیکن کیا کبھی کشمیر کے بارے میں بھی سوچا گیا ہے؟ اسی طرح جو جرمنی کی وزیر خارجہ تھی, اس نے بھی بلاول بھٹو کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے بات کی. برطانیہ میں بہت سارے ارکان پارلیمنٹ ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کو بھی 5 فروری کا جو پہلا لیول تھا نا, اس کے اگلے لیولز پہ جانے کی ضرورت ہے, ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا مشال ملک کا, اس نے اپنے شوہر یاسین ملک کے لیے ایک نظم لکھی ہے جو کہ بہت ہارٹ ٹچنگ تھی, اور آج انہوں نے جو 5 فروری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار پیس تھا وہ آج کا ان کا ٹویٹ. میں بھی آگا کی طرح پڑھ کے سنا سکتا تھا, لیکن اگر میں اس کو لے آتا ساتھ. تو بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو زیادہ اچھے طریقے سے, زیادہ منظم طریقے سے ان مواقع پہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج سیمینارز ہونے چاہیے تھے نیو یارک میں بھی اور لندن میں بھی اور باقی دوسری جگہوں پہ بھی, یونائٹڈ نیشن میں بھی. ایک پاکستانی سفارت خانوں کو میرا خیال ہے کہ آئندہ اس طرح کی ہدایات دینی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم ایک ویو کریٹ کر سکیں انٹرنیشنلی, اس یکجہتی کی جو یکجہتی 5 فروری کو جس کو انوینٹ کیا گیا تھا, قاضی صاحب نے شروع کی تھی, اس کا تسلسل آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے, اور موضوع ہے جناب IMF کے حوالے سے, جس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ ٹیکنیکل سطح کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اور ٹیکنیکل سطح کے اوپر جیسے آپ جانتے ہیں کہ معاملات پاکستانی معیشت کو لے کر آگے بڑھائے گئے ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ مزید ٹیکسز یقیناً پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو محکمے ہیں ان کے اندر آڈٹس کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے, اور آسٹیرٹی میئرز کو مزید انکریز کیا جائے, اور اسی طرح سے جو ٹیکسز ہیں ان میں بھی انکریز کیا جائے. یقیناً یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤٹ آف بلو آیا ہے, یہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے یہ بار بار جو ہے وہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بتاتے رہے ہیں. اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ اور معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی یہ بات کی, اور انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان دوبارہ IMF پروگرام میں لے کر گئے, اور جو سخت شرائط تھیں وہ انہوں نے مانی, اور اس کے بعد پھر جو صورتحال ہے 25,000 ارب روپے کا جو قرضہ ہے, ریکارڈ قرضہ ہے, وہ ان کے دور میں لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی 20 سال سے خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اب وہ جو جیل بھرو تحریک سو کالڈ وہ لے کر آئے ہیں, تو یہ بالکل اس کا بھی انجام ویسے ہی ہونا ہے جیسے کہ پہلے انہوں نے تحریکیں لائی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور جو صحافی ہیں ان کو جیلوں میں انہوں نے بھرا. عوام کی مشکلات کا مکمل طور پہ یہ جو PDM حکومت ہے اس کو احساس ہے, اور انہوں نے کہا کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے, یعنی خان صاحب کی پالیسی کی وجہ سے ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کے دھانے پر پہنچ چکا ہے. اور پھر وہی سوال جو ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی پوچھتے ہیں, اور یقیناً ہر پاکستانی آج پوچھ رہا ہے کہ دہشت گردی جو خیبر پختونخوا میں بالخصوص ہو رہی ہے اس کے لیے جو پچھلے 10 سال کے اندر 417 ارب روپے اس کے خاتمے کے لیے دیے گئے ہیں, وہ کہاں گئے, وہ کہاں پہ لگے؟ آج جو سیکیورٹی سٹرکچر مخدوش ہو چکا ہے KPK کا, اس کے ذمہ دار دراصل کون ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوالات تھے جنہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی پوچھے. اور اس حوالے سے سوال جو ہے وہ
حمزہ سولنگی صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں، پہلے ذرا ہم آ جاتے ہیں خان صاحب کے اس بیان کے حوالے سے جو انہوں نے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ دھرنے جو انہوں نے کیے وہ بھی ناکام رہے، مارچ جو انہوں نے کیے وہ بھی ناکام رہے، اور احتجاج جو انہوں نے کیے وہ بھی ناکام رہے۔ اب خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کی بات کر دی ہے، تو کیا جیل بھرو تحریک کا بھی وہی مستقبل ہوگا، وہی نتیجہ نکلے گا جو ان سے پہلے تحریک کا نکل چکا ہے؟ میرے خیال میں آج جو خان صاحب نے فرمایا ہے وہ ان کی مایوسی کا اظہار ہے۔ اس سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کتنے مایوس ہیں اپنے اور اپنی جماعت کے سیاسی مستقبل سے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس حال پر ان کی جماعت، اچھی خاصی جماعت جس کے اندر کافی سمجھدار لوگ بھی ہیں، ان کی خان صاحب نے ایک نہیں سنی اور مستقل اپنے انا کے گھوڑے پر سوار رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ گیا ہے۔ آپ یاد کریں کہ جب تحریک عدم اعتماد ابھی پیش نہیں ہوئی تھی تو یہ کس زوم میں گرفتار تھے کہ جی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور میں آپ کی تینوں وکٹیں گرا دوں گا اور آپ بری طرح سے ناکام ہوگی۔ یہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ تھے، شیخ رشید صاحب، یہ کہتے تھے کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ کس طریقے سے اس کو ناکام بنایا، اس کی آڈیو لیکس آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ایم این ایز ہیں ان کو خریدا، خود کہا کہ میں نے 5 ایم این ایز خریدے ہیں، باقی وہ فلاں جو ہے وہ اگر 1-2 اور دے دے تو ہم نکل جائیں گے۔ صحیح۔ اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اتنے لاکھوں لوگ اسلام آباد میں لے آئیں گے جو کہ ان لوگوں کے خلاف دیوار بن جائیں گے جو ان کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ ڈالیں گے۔ وہ لاکھوں لوگ آپ نے کہیں نہیں دیکھے۔ ان کا پھر یہ کہنا تھا کہ جی لاکھوں لوگ آ جائیں گے جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ وہ اتنے لوگ تھے جو کہ 2 پولیس کی گاڑیوں میں آ گئے تھے۔ پھر 30 لاکھ لوگ انہوں نے لانے تھے 25 مئی کو، تو وہ 30,000 بھی نہیں لا سکے۔ پھر انہوں نے 30 نومبر کو ایک انقلاب لانا تھا راولپنڈی میں، آپ نے دیکھا کہ وہ انقلاب جو ہے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے پارٹی کے مشورے اور لوگوں کے کہنے کے منع کرنے کے باوجود اسمبلیاں تحلیل کی۔ پرویز الہی صاحب کے آڈیوز اور دوسری پریس کانفرنسز سامنے آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا۔ تو اب پاکستان کے جو عوام ہیں وہ 3 طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ ایک شدید تقسیم، سیاسی عدم استحکام جو کہ عمران خان کا پیدا کردہ ہے، ایک شدید معاشی بحران جو کہ ہماری 60-70 سال کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس میں خان صاحب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور تیسرا دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر۔ بجائے ان مسائل پر توجہ دینے کے جو لوگوں کی زندگی متاثر کر رہی ہے، اب یہ اپنی خیالی دنیا میں جیل بھرو تحریک بھرنا چاہتے ہیں، خود جیلوں سے بھاگ رہے ہیں۔ ہر مقدمے میں انہوں نے پہلے سے ضمانت لی ہوئی ہے، خود جو ہے وہ زمان پارک سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور غریب عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جا کے جیل بھریں گے۔ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیوانے کا خواب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جناب شرین لمحار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ کرن ہم تو یہ بات کر ہی رہے ہیں کہ خان صاحب کا ان جو جیل بھرو تحریک کا مطالبہ ہے، اس کا پھر حل کیا ہوگا، اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہوگا، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، اس پر بھی ذرا بات کر لیجئے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آئی ایم ایف نے جن چیزوں کا تقاضا کیا ہے، میرا خیال ہے جو ریئلسٹک لوگ ہیں یہ بھی تو ان چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وہ 400 ارب روپے سے زائد جو ہمارے ان اداروں کے جن کو سک یونٹس کہا جاتا ہے، ان کو چلانے کے لیے، اس کے خسارے کے لیے ہمیں بھرنا پڑتا ہے، تو یہ ابھی ہائی ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر ریکنسیڈر کیا جائے، سوچا جائے کہ اب
اس سے آپ تو جان چھڑکا سکتے ہیں. دیکھیں یاسر, اس پروگرام کے اندر جب ہم اکانومی پہ بات کرتے تھے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں شارٹ ٹرم پالیسیز چھوڑنی ہوگی. ٹھیک ہے کہ ابھی ہم نے IMF کے پاس جانا ہے, ہم قرضہ لے لیں گے, پھر تھوڑی سی اکانومی کو بہتر کریں گے, لیکن آپ نے اگر سولوشن نکالنا ہے مستقل اس معیشت کا, تو آپ کو لانگ ٹرم پالیسیز جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. ایک تو دیکھیں جو بجلی کے اوپر ہم سبسڈیز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ 100 200 300 یونٹ والوں کو ہم دیں, لیکن جس بندے کے گھر میں 5 AC 10 AC لگے ہوئے, آپ ان کو بجلی کے اوپر سبسڈیز کیوں دے رہے ہیں؟ آپ مہنگی بجلی بنا رہے ہیں, جو خان صاحب کے دور میں اس میں بہت زیادہ حصہ ڈالا گیا کہ جو ہم نے فرنس آئل والا جو وہاں سے 20% کی بجائے 50% بجلی لی, ہمیں بہت مہنگی پڑی, اور سبسڈیز خان صاحب دیتے رہے. پیٹرول پہ اوپر جس طرح وہ دیتے رہے, دیکھیں اگر آپ نے غریب بندے کو سبسڈی دینی تو آپ ضرور دیں. آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے, اس کے ذریعے آپ ان کو دیں, لیکن جو بندہ جس کے پاس مرسیڈیز ہے پجارو, آپ اس کو کیوں سبسڈیز دے رہے ہیں؟ تو جو ہمیں مشکل فیصلے ہیں وہ اب کرنے ہوں گے. جو پرائیویٹائزیشن اس کی طرف جانا ہوگا. آپ نے سٹیل مل جیسا سفید ہاتھی جو پالا ہوا ہے, کیوں نہیں اس کو پرائیویٹائز کرتے آپ؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے. جو پارٹی بھی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرتی ہے, دوسری پارٹی اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں, جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ پرائیویٹائزیشن کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب IMF آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا بیسک ڈھانچہ ٹھیک کریں. جو آپ ہر 2-3 سال کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہر دفعہ آپ ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوتے ہیں, قرضے لے رہے ہیں, قرضے لے کے جو آپ کا گیپ آتا ہے آپ کی سارے بجٹ کا خسارہ, اس کو پورا کرتے ہو, اس کو نہیں کریں. تو اب یہ ٹائم ہے کہ اس وقت ساری جماعتیں حکومت کے اندر ہیں, صرف ایک عمران خان ہی باہر ہے نا. اب باقی جماعتیں ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کریں جس کے اندر آپ فیصلے لیں کہ اب ہم مشکل فیصلے لیں گے, کیونکہ ہم نے اس اپنی اکانومی کو کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا آپ نے. تو اب آپ سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے تو اس فیصلے کر لینے چاہیے اب اس کے اوپر, مشکل فیصلے کرنے, کیونکہ آپ بار بار یہ چھوٹی چھوٹی پالیسیز جو ہم بنا لیتے. سیاست دیکھیں, اکانومی اور سیاست کو اب اپنا دونوں کو ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ سیپریٹ کر دیں. اگر سیاست اکانومی پہ کرتے رہیں گے ہم, تو ہمارا ملک اسی طرح تباہ ہوتا رہے گا جس طرح آج ہوا ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ تو چاہتے ہی انتشار ہے, وہ تو چاہتے ہی تقسیم ہے کہ تقسیم چلتی رہی اس مشکل وقت میں کہ جب ہماری اکانومی اتنے برے حالات میں. IMF یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, نیگوزیشن کرنا چاہ رہا ہے. آپ اس وقت جیل بھرو تحریک یا اس طرح کی جو تحریکوں کے اندر جا کے انتشار پھیلائیں گے, ان کو کیا میسج دیں گے؟ یعنی وہ یہاں آ کے مذاکرات کر کے آپ کے ملک کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے مذاکرات کامیاب ہوں گے, ان کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہوگا تو پھر دوسرے ممالک آپ کے ساتھ آ کے مدد کریں گے, آپ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے. لیکن وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے چاہتے ہیں کہ بس جو ملک تباہ ہو جائے, بس میں بچ جاؤں کسی طرح سے, یا میں اقتدار میں آ جاؤں کسی طرح. اعظم چودھری صاحب, سر جی بات آپ پالیسی لیول کے اوپر جائیں گے. ٹیکنیکل جو ڈسکشنز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, پالیسی معاملات آ گئے. اگر یہ جو 9th ریویو ہے یہ ہو بھی جاتا ہے, یہ ہم 23 مرتبہ اس سے پہلے جا چکے ہیں. 22 اگست 2022 میں یہ ہمارا لاسٹ ٹائم تھا. 1958 میں فرسٹ ٹائم ہم گئے, اس میں بھی ہم نے 58 کروڑ شاید لیا تھا. تو یہ فرما دیجئے گا کہ اگر جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرتے تو کیا ہم IMF کا یہ توق جو ہے اسے کبھی ہٹا پائیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی حقیقت آپ نے بیان کی اپنے کویسچن کے اندر. ہمارے لیے یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے کہ ہم IMF کا جو توق ہمارے گلے میں پڑ گیا ہے ہم اس کو اتار نہیں پا رہے, اور ہمارے لیے اتارنا آسان بھی نہیں ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. میں یہاں پر نا انڈیا کی ایک مثال دیتا ہوں. جس طرح آپ نے بتایا ابھی کہ ہم 23ویں بار اس وقت IMF میں جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا میرا حال شاید گیا بھی ایک آدھ مرتبہ ہی IMF میں, اور لاسٹ مجھے یاد ہے 1993 میں گیا تھا جی, اور 2000 میں انہوں نے اپنے وہ قرضے اتار کے اس کے بعد انہوں نے توبہ کی تھی کہ ہم IMF میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کیا جو مشکل فیصلے انہوں نے کیے نا, میرا خیال ہے کہ ہمیں اچھی چیزوں کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. انہوں نے جتنی آسائشات تھیں, چاہے وہ گاڑیاں تھیں, چاہے وہ کاسمیٹک تھی, جو بھی آسائشات تھیں, انہوں نے اس کی 100% امپورٹ بند کر دی. وہ سادگی پہ آ گئے. ہم اس وقت بار بار قرضوں کے لیے ان کے پیچھے جا رہے ہیں, اور ہماری اکانومی دن بدن نیچے جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قرضے دینے والی ڈونر ایجنسیز یا جو بینکس ہوتے ہیں, ان کی بھی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملک اتنا سٹیبل نہ ہو, کیونکہ ملک سٹیبل ہوں گے تو ان کے پاس قرضے لینے کے لیے کون جائے گا.
لہٰذا انہوں نے ہمیں اس شکنجے کے اندر اس طرح جکڑا ہے کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں پرائیویٹائزیشن کی بات کی ہے انہوں نے, جو ڈیمانڈز ان کی سامنے آئی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی بیوروکریسی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرے. یہ تو سروس رولز کے اندر شامل ہے, اس کا تو ہمارا قانون بھی کہتا ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنے تمام ایسٹس ڈکلیئر کریں, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. وہ ہماری ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. ہاں یہ ہمارا فالٹ ہے, ہمیں اپنی ٹرانسپیرنسی کا معاملہ خود حل کرنا چاہیے. دنیا کے سامنے جو ہماری ٹرانسپیرنسی ایک مذاق بن رہی ہے یا کرپشن کا ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں خود اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جو باقی ڈیمانڈز ہیں اس پہ اگر ہم غور کریں تو وہ ہمارے اوپر جو مطالبات رکھ رہے ہیں وہ ترقی یافتہ ملکوں والے مطالبات ہیں. جو ترقی حاصل کر چکے ہیں وہ اگر اپنی قوم کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں تو ان کی قوم میں سخت ہے, وہ برداشت کر سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر بجلی کا ٹیرف بڑھا رہے ہیں, اگر گیس کا ٹیرف بڑھانا ہے, پاکستان کے اندر پہلے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, کیا ہم نے اپنی عوام کو مد نظر نہیں رکھنا؟ ہمیں سب سے پہلے ہماری حکومت کی جو ذمہ داری ہے اور کوشش بھی ہے کہ عوام کو مد نظر رکھ کے عوام کے لیے مشکلات میں کمی بھی ہو اور پاکستان کا معاشی نظام بھی چلتا رہے. اس چیز کو مد نظر رکھ کے حکومت نے ڈیل کرنی ہے. لیکن جو اگر ہم ان کی ساری شرائط مانیں گے تو خدا نہ خواستہ مجھے مہنگائی کا بہت بڑا ایک طوفان نظر آ رہا ہے اور ہماری مشکلات میں مزید اضافہ نظر آ رہا ہے. ہمیں آج ہی فیصلہ کر لینا چاہیے, ہم سادگی میں چلے جائیں, ایک روٹی کی بجائے آدھی روٹی پہ آ جائیں, لیکن ہم ایسا ایسا ان چیزوں سے جان چھڑائیں اور اس یہ توق کو ہم اتار پھینکیں, جو کہ یقیناً بہت مشکل کام ہے. آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حالات کے کیا ہم آئی ایم ایف کو کنونس نہیں کر پائے, یا آئی ایم ایف کے ساتھ خان صاحب نے ایسا معاہدہ کیا تھا جس کو وائلیٹ کرنا پاسبل نہیں ہے؟ اور دوسری یہ فرما دیجئے گا کہ پاکستان اس وقت سیکیورٹی چیلنجز سے, معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے. خان صاحب کو کوئی ادراک ہے کہ پاکستان کس سمت پہ جا رہا ہے, پاکستان کس ڈگر پہ ہے؟ دیکھیے برا نہ منائیے گا میری بات کا, آپ کو یہ سوال مجھ سے اس لیے شاید نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے تو عمران خان ایک ہٹ مین ہے خود, جو اس ملک پہ انسٹال کیا گیا تھا اس ملک کی تباہی کے لیے. تو ان کو کیا ادراک ہوگا ایک ہٹ مین کو, ایک ایسا ہٹ مین جو کہ آئی ایم ایف سے وہ لوگ لے کر آیا جنہوں نے پہلے تباہی مچائی تھی مصر کی. یعنی کہ ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں یہ کمال کا ملک ہے نا کہ یعنی کہ آپ کے اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ڈپٹی گورنر دونوں امپورٹ کیے جاتے ہیں امریکہ سے. آپ ایکس گورنر کی بات کر رہے ہیں, باقر رضا کی. آف کورس میں اس وقت بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ایون آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ بھی امریکہ سے امپورٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ یعنی کہ مجھے تو اس میں کوئی کبھی شک میں ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں نا, مجھے شک ہے ہی نہ کہ وہ خود ایک ہٹ مین ہے. لیکن بدقسمت دوسری طرف دیکھیے نا, یہ ایسا کمال کا ملک ہے, اتنا امیر ملک ہے کہ ہمیں کچھ دن پہلے اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے تو 6 ارب روپے ان لوگوں سے 15 سال سے نہیں لیے ہیں جنہوں نے پرائیویٹائزیشن میں ہم سے سامان خریدا تھا, اب اور چلے جائیں بیچنے کے لیے. 15 سال ہو گئے ہیں ہم نے 6 ارب روپے لینے ہیں ان لوگوں سے جن کو مشرف صاحب نے پلیٹ میں رکھ کے جو ہے 25% کے اوپر ہمارے مین وہ ادارے جو پیسے کما رہے تھے, پی ٹی سی ایل ہو گیا یا باقی ادارے ہو گئے, وہ رکھ کے دے دیے اور ریکوری ہم نے کی آج تک نہیں. دیکھیں ایک بات تو نہیں ہے نا, آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, ایک چیز پھنس گئی ہمارے دماغ میں کہ جناب جو کچھ ادارے ہیں وہ ہمارے پہ بوجھ ہیں. کیوں بوجھ ہیں؟ کیا وہ ادارے دنیا کے اور ممالک کے پاس نہیں ہیں؟ کیا وہاں پہ بھی بوجھ ہیں؟ ایڈمنسٹریٹولی ایشو کو ہم نہیں ڈیل کر رہے ہیں اور ہم اداروں کو بوجھ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں. پولیٹیکل انوالومنٹ بالکل صحیح کہا اپنا شیلا نے, بہت زیادہ ہے. ایک ہاتھ ڈال کے ٹھیک کرنا چاہتا ہے, دوسرا ہاتھ آ کے پکڑ لیتا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیے کہ جب آپ کو 3 دفعہ, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, 3 دفعہ کم سے کم رشیا نے کہا کہ یہ مل آپ ہمیں دے دیں, ہم اس کو چلا دیتے ہیں, آپ نے نہیں دی اور وہ بل آپ کے بوجھ کے اوپر ہے. دیکھیں برا نہ منائیے گا یاسر صاحب, ہم شارٹ کٹ میں نہیں چلتے ہیں. دیکھ یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں کرنا پڑے گا, ہم نے ہاتھ کاٹ کے دے دیے عمران خان نے آئی ایم ایف کو. لیکن کیا ہم پہلی دفعہ آئی ایم ایف میں گئے؟ کیا ہم نے پہلی دفعہ ہاتھ کاٹ کے دیے؟ ہم کیوں نہیں ڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں؟ ہم کیوں انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہر ایک خون کا جو اپنا وہ نچوڑ لینا چاہتے ہیں؟ اور سیکنڈلی جو ٹیکس دیتا ہے اس پہ اور لگا دو, جو ٹیکس نہیں دیتا ہے, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, وہ آرام سے بیٹھا ہوا. آپ اور میں, ہمارا ایٹ سورس ٹیکس کٹتا ہے, ایک لیکچر دے کے باہر نکلتا ہوں ٹیکس کٹوا کے آتا ہوں. لیکن جو دکاندار بیٹھ کے سارا دن
10 लाख या 20 लाख रुपए कमाता है, उसको हाथ तो डाल के देखें। कब तक यार आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसे इकट्ठे करेंगे? IMF तो आपको इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से कि उसको तो पैसा चाहिए। लेंडर इज ए लेंडर, और लेंडर इज ए, उसके बारे में कहा जाता है जो लेंडर होता है वो हार्टलेस होता है, उसका कोई दिल नहीं होता है। उसके पाकिस्तान में जो मर्जी गुर्बत आए, पाकिस्तान में आग लगे, पाकिस्तान में अपने जलजले आए, सैलाब आए, उन्होंने अपने पैसे पूरे वापस लेने हैं। तो रवैया तो खान साहब का भी कुछ ऐसा ही है। भाई मैं उसको हिटमैन समझता हूँ। हिटमैन समझते हैं, ठीक है। हिटमैन तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो बात रहती नहीं है। आखिरी एक बात कहूंगा, जी, जी, जी। चले अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि हम इस चीज से निकल आएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने और आपने और एक आम गरीब आदमी ने 51 रुपए का यूनिट खरीदने की कसम खाई हुई है? कब तक खरीदते रहेंगे आप 51 रुपए का यूनिट? कब तक आप अपना जो अगर लग जाता है अपना GST तो ये पेट्रोल जाएगा तकरीबन 315 से ऊपर। कब तक यार हम देंगे? हमारे पास क्या रह गया जाएगा? आप क्यों नहीं टैक्स को, नेट को आप ब्रॉड करते हैं? तब डरते क्यों हैं? हर गवर्नमेंट डरती है, एक ही बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है आगा साहब, आपका पॉइंट है कि आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा फोकस आपका जो है वो टैक्स के ऊपर है और डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। और आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास जो 6 यूनिट्स उनको चलाया जा सकता है। सुजात अनवर साहब, मॉडर्न जो गवर्नमेंट, जो स्मार्ट गवर्नमेंट है, उनके अंदर ही कहा जाता है इट्स नॉट गवर्नमेंट बिजनेस टू रन बिजनेस। तो दिस इज नॉट द हाई टाइम, जो मैंने शनीला से भी पूछा और जिस पे एतराज उठाया आगा साहब ने भी, कि जो 6 यूनिट्स हैं अब बार बार हम तजर्बे करते रहेंगे कि इनको दोबारा चलाएं, दोबारा इनको पैसे लगाएं, कि इसको अब आप दे दें, 400 अरब रुपए आप बचाएं, वही 400 अरब रुपए आप PSDP पे लगा सकते हैं, हेल्थ पे लगा सकते हैं, एजुकेशन पे लगा सकते हैं, और फिर IMF को वापस भी पे कर सकते हैं। लेकिन इसके 2 मॉडल है ना। एक तो ये है कि आप अपने 6 यूनिट्स जो हैं उनको बेच दें, औने पौने जिस तरीके से ये बेचे जाते हैं सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पे, या ब्यूरोक्रेसी अपने मनपसंद लोगों को बेच देती है। और एक तरीका ये होता है कि आप प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप के साथ इन मंसूबों को चला के जो पैसा गवर्नमेंट उसमें डालती है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर से ले लिया जाए और इन मंसूबों को वाइबल कर लिया जाए, तो ये विन विन सूरत हाल होगी ना। पैसे गवर्नमेंट को नहीं देने पड़ेंगे इसमें, और वो जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी कोई थ्रेट नहीं होगी, जो मुलाजमीन है वो भी काम करते रहेंगे। तो आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हमारे मुल्क में ज़्यादा है, जिसके नतीजे में हम टैक्स का नेटवर्क भी नहीं बढ़ाते। उसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं इस मुल्क में, जो कि आम आदमी सफ़र करता है उसके नतीजे में। और दूसरी बात यह है कि आप IMF तो नहीं इनवाइट करता आपको कि आए मुझसे कर्जा लें। आप क्यों जाते हैं IMF के पास? इसलिए जाते हैं कि आपके पास अदायगियों के लिए डॉलर्स नहीं है। आपके पास आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो बाहर से जब तक आप मदद नहीं लेते या ग्रांट्स नहीं लेते या लोन नहीं लेते, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं रहता। आप डॉलर नहीं कमा रहे, आप प्रोडक्टिव सोसाइटी नहीं है, एक प्रोडक्टिव मुल्क नहीं है बेसिकली ना। हम जब तक वो कन्वर्ट नहीं करेंगे अपने आप को कि हम वो जो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन और या जो हमारी दूसरे मीन्स हैं जहाँ से हम जल्दी पैरों पे खड़े हो सकते हैं, जैसे एनर्जी है, एनर्जी का जिक्र हुआ है, इतनी महंगी बिजली ये जो है, इसको हमें हाइडल पे जाने की ज़रूरत है, सोलर पे जाने की ज़रूरत है, विंड पे जाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भी रीअसेस करना चाहिए अपने आप को इस मौके पे। ये तो एक मुश्किल टाइम है, ये तो हमें आज तो IMF ने जो कहा है वो आपको मानना पड़ेगा और उसकी कीमत, सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, और जो आम आदमी है उसको भी ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन देर पर ड्यूरेबल इकॉनमी के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की जाएं इस मुल्क में ना, और वो तभी पॉसिबल है कि तमाम स्टेक होल्डर उसमें आ जाए। वो जो मिसाक मईशत की बात होती है, इमरान खान साहब तो आज उन्होंने तकरीर की कि जी डिस्टेबलाइजेशन मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। आज उन्होंने ये बात की कि हमारी मईशत मेल्ट डाउन हो रही, लेकिन वो हरकतें सारी वो कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज भी वही कर रहे हैं। और ये जो आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, पहले वो उसकी वजाहत किया करते थे कि हम मजबूर हैं, लेकिन अब वो यकदम कह रहे हैं जी कि ये गवर्नमेंट की नाअहली है। हालांकि ये वही मोड़ है जिस पे एक वक्त में इमरान खान खड़े थे, आज ये मौजूदा गवर्नमेंट खड़ी है। तो मेरा ख्याल है
کہ دو ہی چیزیں، ایک تو شارٹ ٹرم اس میں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا دیر پا فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں آپ ایک ایسی سوسائٹی کی طرف بڑھ سکیں جو کہ پروڈکٹیو سوسائٹی ہو. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا جو ہمیں بیسک دیکھنا پڑے، کانسنٹریشن ہے وہ اپنے ملک کو مینوفیکچرنگ کے اوپر، پروڈکشن کے اوپر ہونا چاہیے تاکہ ہم ڈالرز بنا سکیں، فارن ایکسچینج جو ہے ریزروز ہمارے وہ انکریز. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جناب. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب، شنیلا مار صاحبہ، اقرار ہارون صاحب، اعظم چودھری صاحب اور سجاد انور صاحب کا. آج کے موضوعات کو بڑی زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے جناب. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.